سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لیکن سب سیاق و سباق کو دیکھیں، خاص و سیاق کلام کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد مخلص مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کے ایمان میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور جن میں نفاق غالب ہے، کیونکہ اس سے پہلے الم تر الی الذین نافقوا بنو نذیر کا ذکر ہے، منافقوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو آج جب کہ ہم لوگ اپنے تئیں قول کی حد تک تو بہت پکے اور بہت سچے مسلمان ہیں، لیکن عملی حیثیت سے دیکھا جائے تو ہمارے اندر نفاق کی وہ ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں جو عملی نفاق کے بارے میں حضور نے جن کی اطلاع دی ہے۔ مثلا صرف ایک حدیثی کو دیکھ لیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان 3 نشانیوں کو آپ نے ذکر فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب امانت کا مطلب صرف قرآن کریم کے نقطہ نگاہ سے درہم و دینار نہیں ہے، پیسہ دھیلا نہیں ہے، یعنی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جتنی ذمہ داریاں آدمی قبول کرتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح جو تعلقات رکھتا ہے مختلف لوگوں سے، ان تعلقات کی نزاکتوں کو اگر ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور بھی اس پر بہت کچھ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ ایک حدیث میں ایک اور نشانی بھی بیان فرمائی، فرمایا اذا خصم فجر، جب وہ لڑتا ہے کسی سے تو گالی دیتا ہے۔ یہ بھی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ تہذیب سے نہیں، یعنی تہذیب اتر جاتی ہے اس سے، اس کے وہ بائیکاٹ ہو جاتا ہے تہذیب سے اس کا، کہ وہ جب لڑتا ہے تو پھر مہذب آدمی نہیں رہتا۔ آپ محسوس کریں گے عام حالت میں کہ بہت تہذیب سے بات کرنے والا آدمی ہے، بڑا ملتا جلتا ہے، تو بڑے مہذب طریقے سے ملتا ہے، لیکن جب وہ لڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے سارا لبادہ اتار پھینکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں مسلمانوں میں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اس قدر شدت اختیار فرمائی کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آدمی بہت بڑے بڑے کبائر کا ارتکاب کر سکتا ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، حضور کے سامنے تو نام لیا گیا ہے، اور میں کہ ہاں کر سکتا ہے۔ کبائر کو آپ جانتے ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہیں، لیکن جب پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اور میں کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور ساری دنیا میں ہماری شہرت یہ ہے کہ ہمارا بہت اونچا نمبر ہے اس معاملے میں کہ قوموں میں جھوٹی قومیں کون سی ہیں، تو اس میں مسلمانوں کا نام 4، 5، 6 درجے پر آتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کی شناخت یہ تھی اور جن لوگوں کو یہ کریڈٹ دیا گیا تھا ان کے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے، وہ کبھی امانت پہ خیانت نہیں کرتے، وہ سب سے زیادہ امانت پہ خیانت کرتے، وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ امانت پہ خیانت ہے، تو ہم سب لوگ اسی طرح یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمارے اچھے اچھے لوگ، یعنی جن کو ہم نے اپنے ملک کا اقتدار بخش رکھا ہے، ان پر بہت سخت اعتراض ہے اس بات کا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھاندلی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اگر ان باتوں میں کچھ بھی صداقت ہے تو ذرا اندازہ فرمائیے جن کی قیادت کا عالم یہ ہو تو ان کے پیچھے چلنے والوں کا عالم کیا ہو، وہ تو اس سے زیادہ ظاہر ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمت نے کہا کہ اگر فوج کا جرنیل کسی جگہ ایک انڈا حرام کے طریقے سے کھائے نا تو لوگ مرغیاں اور حتیٰ کہ گائیاں بھی وہ سیخوں پہ چڑھا لیتے، یعنی ایک انڈا کھانے والی فوج کا سربراہ اگر اس کی فوج کا حال یہ کہ اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے وہ تو مرغے کھا جائیں، حتیٰ کہ گائیاں کھا جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی فرمائی ہیں وہ علامتیں ہم میں بہت ساری پائی جاتی ہیں، بلکہ زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہا جائے اگر یہ آیتیں پڑھ کر
کہ مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش فرمائی گئی ہے، تو یہ کوئی زیادہ بڑی غلط بات نہیں ہے۔ اب اصلاح کے لیے جو نسخہ تجویز کیا گیا ہے وہ ایک ایسا عام سا لفظ ہے، لیکن اس کو ہم چونکہ ان حقائق پر غور نہیں کرتے، اس لیے وہ لفظ اپنی معنویت کھو چکا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے پہلی بات کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ پہلی بات کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ سچا ایمان تم میں آ جائے اور ایمان کے ساتھ جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ آ جائیں اور ساری پیدا ہو جائیں، اور جو اصلاحات ہوتی ہیں سیرت و کردار میں وہ ساری ہو جائے، تو اس کی ایک ہی راستہ ہے اور اس کی ایک ہی علامت ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ، وہ یہ کہ اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ تقوی یوں تو کہ وسیع لفظ ہے، میں کئی دفعہ اس پر تقریریں بھی شاید کر چکا ہوں، لیکن اس وقت مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا یہ تو اس کی پہلی سیڑھی ہے، نہیں پہلا قدم۔ اور جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے نا وہ ہر گناہ کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اتنا بڑا فرق واقع ہوتا ہے کہ اس کی تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں، اس کی تاریکیاں پاک ہو جاتی ہیں، اس کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ وہ لوگوں سے معاملات میں چاہے وہ ان کے سامنے کچھ بھی کہے لیکن واپس آ کر اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اس پر وہ واقعی صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، صرف اس بات کی وجہ سے کہ اس نے اللہ پر جو تعلق، اللہ سے جو تعلق باندھا ہے اور وہ ایمان کا تعلق ہے، اس کو اس نے واقعتاً سمجھ لیا ہے اور اس کے بارے میں وہ نہایت صاف، نہایت راست وہ آدمی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے جمعے میں یا اس سے پچھلے جمعے میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ ایک دور دراز سے ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک، کہ حضور مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی کچھ جامع بات بتا دیجئے کہ اس سے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، اس لیے کہ ہو سکتا پھر کبھی میں لوٹ کے آؤں تو آپ کو نہ پاؤں، یا آپ اللہ کو پیارے ہو چکے تب ہماری ملاقات نہ ہو، یا میں چلا جاؤں دنیا سے، تو اس لیے میں بہت دور سے آیا ہوں اور دوبارہ آنے کا امکان کم ہے، اس لیے آپ مجھے کوئی ایسی بات فرما دیجئے اسلام کے بارے میں کہ اس پر بس ایک بات پر میں پکا ہو جاؤں اور اسلام سارا میرے اندر آ جائے۔ اب دیکھیں اسلام تو ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ایک نظام ہے، وہ تو پورا نظام زندگی ہے، اگر زندگی سمیٹی نہیں جا سکتی چند لفظوں میں تو اس نظام کو کیسے سمیٹا جا سکتا؟ لیکن اللہ کے رسول کا کمال یہی ہے نا کہ وہ کسی بات پر چپ نہیں رہتے تھے اور کوئی بات کا جواب ان کے لیے ناممکن نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کے جواب میں صرف ایک بات فرمائی اور مشہور حدیث ہے اور میں کہ قل آمنت باللہ، اے شخص تو کہہ دے کہ میں اللہ پر میں نے یقین باندھ لیا ہے، اللہ پر میں ایمان لے آیا اور اللہ کے بارے میں ساری باتیں میں تسلیم کر لی ہیں جو اللہ کے بارے میں جاننی چاہیے اور جو ماننی چاہیے، اور کہا اس کے بعد فاستقم، بس جم جا اس پر، کہ یہ کہو کہ آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اس پر استقامت کا اختیار کر، اس پر جم جا، کبھی ڈولنا نہیں اس میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی بہکاوا دے، کوئی کو بہلاوا دے، کوئی للچار، کوئی لالچ کا سامان کرے اور تم ڈول جاؤ اس میں، کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ لا ازید فیہا ولا انقص، اے اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس میں میں نہ کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، میں اسی پر جان دے دوں۔ یہ کہہ وہ واپس پلٹ گیا، چند قدم چل کے دور گیا ہو، تھوڑا سا دور گیا ہوگا کہ حضور نے عمر فاروق سے فرمایا کہ عمر کسی آدمی کو اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس جاتے ہوئے آدمی کو دیکھ لو۔ اب دیکھو اس میں کتنی بڑی بات ہے، ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی معاملہ نہیں کیا، کوئی اچھائی برائی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی سرے سے، یعنی ایک بات اس نے پوچھی، حضور نے اس کا جواب دیا اور اس پر اس قدر اعتبار آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چاہے وحی الہی سے آپ کو بتا دیا گیا کہ جو کوئی یہ کہہ کے گیا ہے نا اسی پر جان دے گا۔ تو دیکھیے کہ سب سے پہلے جو چیز آدمی کو بدلتی ہے وہ اللہ کو ماننا اور اس طرح ماننا جیسے اس کو ماننے کا حق ہے۔ اور یہ کئی دفعہ میں یہ بات قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ چکا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم دعویٰ کر چکے ہو لیکن حقیقت میں ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا، اللہ پر واقعی ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق۔
حتیٰ کہ ایک دفعہ اعراب کو مخاطب ہو کر قرآن کریم نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ اعراب نے اور پنڈووں نے اور دیہاتیوں نے یا دور دراز کے رہنے والے جنگلیوں نے انہوں نے آ کر یہ کہا کہ حضور ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر. تو اور میں کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے. ہاں تم یہ کہو نا کہ ہم متبع شریعت ہو گئے، اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ جو اب مدینے میں، چونکہ یہ آزادیاں تو نہیں تھی نا کہ مدینے میں ایک آدمی رہتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو، یا خیانت بھی کرتا ہو، یا جھوٹ بھی بولتا ہو، یا معاملات میں کوئی ہیرا پھیری کرتا ہو. یہ تو ظاہر ہے اس میں آزادیاں تھیں نہیں. کہا اس لیے تم یہاں جب آتے ہو تو تم واقعی پکے مومن ہوتے ہو، اور یعنی مومنوں جیسے تمہارے طور اتوار ہوتے ہیں. اس لیے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، یعنی ہم نے شریعت کا پورا اتباع کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن یہ نہ کہو اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے. جب تک اللہ کا خوف نہیں آ جاتا اور آدمی اس سے ڈرنا، سہمنا، سمٹنا نہیں سیکھ جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک اللہ کو مانا نہیں ہے. تو ہم حقیقت میں کہنے کو بہت دفعہ مانتے ہیں، اس کے ساتھ بظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم نہیں مانتے. ہم جب دکان پر بیٹھتے ہیں نا تو معمولی باتوں پر خیانت کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. ہم دو تین ہم نے اس کے ریٹ رکھے ہوئے ہیں اور مول رکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق اب کپڑا ہے تو کپڑا بیچتے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو بیچتے ہیں، اسی طرح بیچتے ہیں. کہا تم جب یہ طریقے اختیار کرتے ہو تو تم نے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو کہاں مانا؟ اللہ تو ہر موقع پر تمہاری ہر بات کو جانتا ہے. جو کہ تم کر رہے ہو اس کے تو علم میں ہے. چاہے تم ہزار سمجھو کہ میں تو بہت تاریکیوں میں اور بڑے اندھیروں میں چھپ چھپا کے یہ کام کر رہا ہوں، یہاں اللہ کہاں جانتا ہے؟ لیکن اللہ تو جانتا ہے. تم ہزار دفعہ اپنے آپ کو بہکاؤ تو بہکا سکتے ہو، لیکن اللہ کے بارے میں غلط تصور قائم کرنے سے وہ صحیح تصور تو نہیں ہو سکتا. اس سے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنا سیکھو. اب جو لوگ ڈرتے تھے نا، اس کی صرف میں ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ بھی کوئی نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں. یوں تو خیر ہمارے اس دور کی مثالیں بھی ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو گنگو قریب ہی تھا دیوبند کے، ایک قصبہ تھا، اس کے رہنے والے تھے. اور یہاں اب بھی میرے خیال میں کئی مہاجر ہوں گے جو گنگو سے آئے. ان کا ایک دن بیٹا فوت ہو گیا. اب دیکھو جوان بیٹا فوت ہو جائے تو اس سے بڑے صدمے کی اور بات کیا. تو لوگ چونکہ جو ان سے عقیدت رکھتے تھے یا تعارف بھی رکھتے تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے گئے اور ان سے افسوس کیا انہوں نے. تو بڑے تعصب سے، جبکہ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، بڑے دکھ سے انہوں نے ایک بات کہی کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرا بیٹا مر گیا تو آپ لوگ میرے پاس افسوس کرنے آئے. لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ جس نے میری تکبیر تحریمہ رہ گئی تھی، اس نے تو تم میں سے کوئی افسوس کرنے نہ آئے. اب اندازہ کریں کہ اپنی تکبیر تحریمہ کون سی ہے؟ یہ جو شروع میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جس کا بعض کے نزدیک سبحانک اللہ جتنی پوری پڑھ لیتے ہیں اتنا وقت ہے اس کا، اور بعض لوگ کہتے ہیں جب تلاوت شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین اس وقت تک رہتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا وقت ہوتا ہے پوری ایک رکعت کے برابر. چلیے پوری ایک رکعت بھی ہو جائے تو اندازہ کریں کہ تم میری تکبیر تحریمہ رہ گئی تھی تو تم میں سے کوئی افسوس کرنے نہ آیا، اور آج جب میرا بیٹا فوت ہوا تو تم میرا افسوس کرنے آیا. اب دیکھو نا، وہ یعنی اپنی تکبیر تحریمہ کو بیٹے کی موت سے بڑا صدمہ سمجھتے ہیں، بیٹے کو تکبیر تحریمہ کرا جانا. لیکن جو میں مثال دے لوں وہ تو دوسری ہے. یہ تو قریبی مثال میں نے دی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ بات ہماری تاریخ میں بھی لکھی گئی اور حدیث کی کتابوں میں موجود کہ ایک دن حضرت حذیفہ سے کہنے لگے کہ حذیفہ تم میرے بھائی ہو، میں تم پر بہت اعتماد کرتا ہوں اور تم بھی میرے خیال میں میری بہت عزت کرتے. تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ اور تخلیے میں جا کر کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تم محرم اسرار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضور نے کسی کو ان منافقین کے نام نہیں بتائے جو مدینے میں منافق رہتے تھے اور اخیر تک ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا. کہا لیکن تمہیں بتائے تھے. حضور نے خود بھی لوگوں کو نہیں بتایا اور تم نے بھی نہیں بتایا. کہا ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم جس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہو
تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے ٹھیک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اور جب تم کسی کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تو ہمیں شبہ ہو جاتا کہ یہ آدمی منافق ہوگا، اس لیے حذیفہ اس میں شریک نہیں، اس لیے ان کو محرم اسرار کہا جاتا تھا کہ بھیدوں کے جاننے والے۔ کہا میں بڑے اعتماد میں لے کر آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، تو کہیں ان منافقین میں عمر شامل تو نہیں ہے؟ اندازہ کریں، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا کہ اتنی بڑی پرہیبت شخصیت ہونے کے باوجود اور اتنا صاحب کمال ہونے کے باوجود کہ یورپ آج تک یہ کہتا ہوا نہیں تھکتا، وہ کہتا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں کفر کا نام باقی نہ رہتا۔ اور جبرائیل بن الرحم نے جب اسلام لا کر اس کے بعد دوبارہ اسے ارتداد اختیار کیا اور اپنے ملک میں بھاگ گیا، تو جب اس کے چند سالوں کے بعد وہاں وفد کیا وہ مسلمانوں کا، کوئی سفارت گئی، تو انہوں نے ایک سفیر سے پوچھا کہ کیا حال ہے امیر المومنین عمر کا؟ انہوں نے کہا وہ خیریت سے۔ کہا جب تک وہ خیریت سے ہے اس وقت تک ہماری خیر نہیں۔ کہا اس لیے میں تو ان سے پوچھا ہے کہ جب تک عمر خیریت سے ہے نا تو اسلام خیریت سے، اور کفر سر نگو رہے گا اس وقت تک، کفر بڑھ کر گھلتا چلا جائے۔ یعنی کفر بھی یہ سمجھتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیجیے ان کی جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اما کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اس کیلیبر کا وہ آدمی ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا نا تو عمر کو نبوت ملتی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے پر عمر چلتا ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود اللہ کے خوف کا عالم دیکھیے کہ وہ ان کو اعتماد میں لے کر بڑی خوشامد کرنے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ کہیں عمر منافق تو نہیں ہے؟ شاید اگر میں منافقت میرے اندر ہو تھوڑی بہت تو میں اس سے توبہ کروں۔ اسی میں کہتا ہوں جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کسی گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا، اور اگر چلا جائے کسی وقت اشتہار میں آ کر یا بعض حالات سے مجبور ہو کر یا کسی وقت کسی بھی بہکاوے میں آ کر، بعض دفعہ آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن پھر وہ اس گناہ پر ثابت قدم نہیں رہتا۔ اور قرآن کریم نے یہی علامت بیان فرمائی ہے مسلمانوں، فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، پوری آیت تو خیر اس سے مختلف ہے، فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب ان لوگوں میں سے کوئی آدمی بھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا ان کے اندر کوئی بھی کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، ذکر اللہ، پھر اللہ کی جب ان کو یاد آتی ہے نا تو بس اللہ کی یاد آنے کے بعد پھر کچھ نہ پوچھئے ان پر کیا گزرتی، فاستغفروا لذنوبهم، پھر مسلسل اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس کو کبھی دہرانے کا نام نہیں لیتے، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی اولاً تو گناہ کرتا ہی نہیں، گناہ کے قریب ہی نہیں جاتے۔ جس آدمی کے دل میں واقعتاً اللہ موجود ہے نا اور اللہ سے ڈرتا ہے، اور اگر کبھی کسی خاص معروف لمحے میں گناہ ہو ہی جائے تو پھر وہ اس پر کبھی قائم نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، اس پہ توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد اتنے گناہ بخشوا دیتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیے۔ عمر القادی مرحوم نے کہا تھا کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، غلطی ایک اور آدمی نادم 100 دفعہ ہو تو ظاہر ہے اس کے پلے میں 100 دفعہ نیکیاں کیوں نہیں لکھی جائیں۔ اقبال نے کہا تو بالکل، حالانکہ ان کی جوانی کا شعر ہے لیکن ہے بالکل کام کی بات۔ انہوں نے کہا تھا قطرے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میں نے جو شرمندہ ہو کر اور ندامت کا اظہار کر کر اپنے گناہوں کو بخشوائے اللہ سے، تو اللہ نے میرے چہرے پر جو پسینے کے قطرے آئے تھے ان کو موتیوں کی طرح چنا، اتنا درجہ دیا ان کو کہ موتی بنا دیا۔ اور یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ کہ ان کی برائیاں جب وہ توبہ کر لیتے ہیں نا تو اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی کوئی ہوا ہے بخشنے والا کہ دنیا میں چاہے کوئی بہت بڑا بخشنے والا کیوں نہ ہو تو زیادہ یہ کرے گا نا ٹھیک ہے پھر مجھ سے غلطی ہوئی اور تم اتنی دفعہ معافی مانگ چکے تو میں تمہیں معاف کرتا، تو میں نے میں نے جو خفگی تھی وہ دور کر دی۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی غلطی کو نیکی بنا دیا جائے۔
اور یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو خیر پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اگر تم واقعتاً ایمان کی خیر چاہتے ہو نا، اور چاہتے ہو کہ تمہاری سیرت و کردار میں کوئی عیب نہ رہے اور تم بالکل خالص مومن بن جاؤ، تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا سیکھو، اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے آپ۔ اور ڈرنے کا طریقہ، اور یہ ڈر کیسے پیدا ہو دل میں، اس کا بھی طریقہ سکھایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ اس پر غور و فکر کرے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ اب دیکھو یہاں تو ایک اور بات ہے جس کی تو میں ذرا توجہ دلاؤں گا کہ یہاں آخرت کو کل کہا گیا ہے، حالانکہ آخرت کل کی بات تو نہیں ہے، آخرت تو بہت عرصے کے بعد آئے گی۔ اولاً تو عمر کا نہیں پتا کہ آدمی کی عمر کتنی ہے، اسی کہ انسانوں میں یہ کمزوری عام ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں تو بہت زیادہ ہے، خوشحال لوگوں میں بہت زیادہ ہے، کہ وہ نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد۔ میں یونیورسٹی میں جو کہ رہا ہوں تو میں کئی پروفیسروں کو جانتا ہوں کہ جو وہ کبھی نیکی کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب ریٹائر ہو گئے داڑیاں رکھ لی، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، حتیٰ کہ حج پہ گئے وہی انتقال ہو گیا۔ یہ تبدیلیاں ان میں آتی ہیں اور انتظار میں، میرے خیال میں پہلے سے ظاہر ان کے اندر نیکی تو ہوتی ہے، لیکن وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آج تو ہماری ملازمت کی ہزاروں کمزوریاں ہیں نا، اسی آج ہم کیا بدلیں گے اپنے آپ کو، آج تو عیش کرو جیسے ہو سکتی، لیکن کوشش کرو کہ جب بدلنے کا وقت ہے، اور بدلنے کا وقت کون سا ہے جب تم کو اور کام کرنے کے قابل نہ رہو۔ میرے ساتھ خود ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ میں ان دنوں ہیلی کالج میں پڑھاتا تھا، آئی پی ایس پڑھا رہا تھا، تو ایک صاحب میرے خیال میں انہوں نے جو بتایا، اگر میں بالکل غلطی نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ میں چیف انجینئر ہوں واپڈا کا، تو وہ لے کے آئے غلطی اپنے صاحبزادے کی۔ تو میں نے ان سے پہلے یہ کہا کہ دیکھیے آپ جس لڑکے کی بات کر رہے ہیں اور جو ان کا تعارف کرا رہے ہیں، میں ان کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن وہ تو فلاں کلاس میں پڑھتا ہے تو سارا اس کا انچارج فلاں ہے، تو آپ ان سے بات کریں۔ وہ کہیں گے نہیں جی وہ آپ سے بہت متاثر اور ہمیشہ آپ کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی اس میں آئی ہے وہ آپ کی وجہ سے آئی۔ میں نے کہا کیا تبدیلی آئی؟ کہنے لگے جی وہ اس نے داڑھی رکھ لی۔ تو کہتے ہیں ہم صرف اسے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو داڑھی کے خلاف نہیں ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تم داڑھی نہ رکھو، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ابھی کیا داڑھی رکھنے کا وقت آیا؟ داڑھی رکھنے کا وقت تو اس وقت آئے گا نا جب تم ریٹائرمنٹ قریب آئے گی، تو ابھی کیا پڑی ہے کہ تم ابھی سے اپنی زندگی برباد کر لو۔ اب تو ظاہر تم داڑھی رکھو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی آدمی ڈھب کا رشتہ نہیں دے گا، تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہو سکے۔ یہ بڑی دکھی کہانی ہے۔ یہاں ایک ڈاکٹر غوری ہوتے تھے، میرے خیال میں انٹومالوجی میں، یعنی یہ زراعت کی ایک سنڈیوں کی ایک علم ہے، انہوں نے وہ سب سے پہلے انہوں نے علی گڑھ سے اس میں ایم ایس سی کیا تھا انٹومالوجی میں، اس کا برطانیہ جا کر یا امریکہ جا کر انہوں نے پھر پی ایچ ڈی کی۔ انہوں نے ایک تو یہ کسی اور نے بتایا، انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا ہم جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے اور میں جوان ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، تو میرے والدین کو اس زمانے میں والدین کو فکر ہو جاتی تھی کہ بچہ جوان ہوا، بے شک پڑھ رہا تو ٹھیک ہے، گھر میں بچی تو گھر میں آئے گی نا، اس کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، تو بچے کو کیا پرواہ، کامن فیملیاں ہوتی تھی۔ کہنے کا اتفاق یہ کہ انہوں نے تلاش کر کے ایک جگہ میرا رشتہ کر دیا، اس میں میری داڑھی نہیں تھی، چند مہینوں کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی کہ اتفاق سے مجھے ترجمان قرآن کسی نے دے دیا پڑھنے کو، تو میں وہ پڑھتے پڑھتے ایسا متاثر ہوا کہ تک میں نے داڑھی رکھ لی۔ تو کہا کچھ عرصے کے بعد نا جب میرے سسرال کو پتہ چلا کہ میں نے داڑھی رکھی ہے، حالانکہ چھوٹی داڑھی تھی، کوئی بڑی داڑھی بھی نہیں تھی، کہنے کہ وہ ہمارے گھر میں آئے اور اگر میرے والد صاحب سے میری والدہ سے کہنے لگے کہ ہم جواب دینے کے لیے آئے ہیں، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی تنگ آ کے جواب سوچ سمجھ کے نا
جواب دینے کے لیے آئے کہ نہیں ہم یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے، آپ اس منگنی کو توڑ دیں۔ کہ آپ نے حیرت سے پوچھا ان کے والدین نے، غوری صاحب کے والدین، کہ کیا بات ہے ایسی کہ آپ کیوں توڑنا چاہتے ہیں رشتے کو، ایسی کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے رشتہ میرا نام لے کر کہنے لگے فلاں لڑکے کو دیا تھا، آپ کے صاحبزادے کو دیا تھا، ہم نے کسی سکھ کو تو نہیں دیا تھا نا، اندازہ کر۔ یعنی انہوں نے جو داڑھی رکھ کر انہوں نے تو سکھ مذہب قبول کر لیا، سکھوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا ہم نے کسی سکھ کو نہیں دیا تھا، ایسے ہم لڑکی کسی سکھ کے حوالے نہیں کر سکتے، آپ مہربانی کریں اور رشتہ توڑ دیں۔ اندازہ کریں ذرا، حالانکہ اس زمانے میں دین زیادہ تھا آج کی نسبت سے۔ تو خیر وہ مجھے ان سے چیف انجینئر صاحب نے کہا کہ اس نے جو داڑھی رکھ لی ہے تو ہم کو داڑھی کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے اسلام کا ایک شعار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ داڑھی رکھے، لیکن کیا ابھی اس کی عمر داڑھی رکھنے کی ہو گئی؟ کیا ابھی سے داڑھی رکھ لے؟ تو میں نے کہا کہ داڑھی تو عام طور پر اپنے وقت پر ہی آتی ہے، تو کیا اس کے وقت سے پہلے آ گئی؟ کہ ابھی وہ جوان نہیں ہوا داڑھی آ گئی؟ تو ہنس پڑے گا، لیکن نہیں آپ تو خواب کا مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مذاق نہیں، میں پریشانی سے آپ کو بات پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کو داڑھی پہلے آ گئی؟ کہیں گے نہیں آئی تو خیر وہ اسی وقت ہی ہے جب داڑیاں آتی ہیں۔ تو میں نے کہا داڑھی رکھی کس وجہ جاتی ہے؟ جب داڑھی آ گئی تو اسی میں رکھنی ہے نا۔ اب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں جو داڑھی منڈے یہاں بیٹھے ہیں کہ وہ ممکن ہے میری بات کا برا بنا رہے ہیں، لیکن داڑھی جب آئے تو اسی میں رکھنا ضروری ہے اس کا، چاہے آپ رکھیں نہ رکھیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اسلامی شعار تو ہے یہ۔ تو کہہ رہے تو دیکھیے انہوں نے جو بات کہی نا مجھ سے، میں اس کی تو توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ چاہتا تھا یہ جلد بازی کر رہا ہے یہ لڑکا۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی شکل و صورت یہی ہے، ایسی ہونا چاہیے، لیکن وہ جلدی کر رہا ہے، ابھی وہ عمر نہیں آئی کہ اس کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ اس لیے ہم اپنی عمر بہت لمبی سمجھتے ہیں۔ یعنی ابھی جوانی میں جو آدمی اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے نا، نمازیں پڑھنے لگتا ہے، تو اس کے دوست بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں بھئی تمہیں یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، تم ابھی سے کیوں نماز پڑھنے لگے؟ جب نماز کی عمر آئے گی پھر ٹھیک ہے پڑھ لینا، ابھی کیا مصیبت آئی؟ یعنی ایک تو یہ کہ کل اس لیے کہا ہے کہ لوگوں آخرت بہت لمبی نہیں ہے، ایک تو تم اپنی عمر کے بارے میں سوچتے ہو کہ ابھی پتہ نہیں کتنے سال پڑی ہے، اور پھر تم پتہ نہیں کتنے سالوں تک برزخ میں رہو گے، اور آخرت تو ظاہر آتا ہی آئے گی نا، اور وہ تو پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد آئے گی، تو ابھی سے تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ تم ابھی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے شروع کر دو۔ اس لیے اس کو قریب لانے کے لیے نا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہت آخرت دور نہیں ہے، وہ تو یوں سمجھو اسے کل کا سورج تمہیں یقینی طور پر جانتے ہو نا کہ وہ نکلے گا، اسی طرح قیامت بھی آئے گی۔ بلکہ جب ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی۔ ایسے کہ دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے کہ دنیا ہے ایک مہلت عمل، دار العمل ہے یہ، اور آخرت ہے اسی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جزا کا دن، وہ دار الجزا ہے۔ تو درمیان میں کچھ بھی ہو، آپ چاہے پیچھے کے انتظار میں بیٹھے رہے، لیکن آپ کچھ نہیں سکتے نا، یعنی آپ نے جو کچھ کرنا ہے دار العمل کے اعتبار سے وہ دنیا میں کرنا ہے، اور اس کا صلہ انہی کیے ہوئے کاموں میں سے اچھے ہے تو اچھی صورت میں، اور برا ہے تو بری صورت میں، یہ یا آپ کو جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ تو وہ صلہ تو ظاہر ہے قیامت کے دن، یعنی جب آپ کو موت آئی، قیامت آئی یا نہیں آئی، لیکن وہ طے ہو گیا کہ یہ صلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جس کو جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کل کے بارے میں تم نے سوچا ہے، یعنی کل سے مراد کیا ہے؟ آخرت، کہ آخرت کے بارے میں تم نے اگر سوچا ہے کچھ، کہ تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، بلکہ کہا کہ حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ دعا کریں کہ قیامت کے دن میں آپ کے قریب رہوں جنت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تم نے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ یعنی حضور اس کی تیاری کی فکر میں ہے کہ تمہیں اس سے محبت کا دعویٰ تو ہو گیا، لیکن کیا اس کی تیاری بھی کی کچھ؟ اور جب انہوں نے کہا کہ حضور تیاری کیا ہے تو آپ نے پھر اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ میں اس کی تفسیر میں اب نہیں جاتا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کل کی جس کو فکر لگ گئی نا، یعنی وہ اچھا یہ ایک فکر جو آج ہمیں لگی ہوئی ہے، ہر آدمی اس فکر میں ہے
کہ میری آمدنی بڑھنی چاہیے. جو دکاندار ہے وہ دکان کو بڑھانے کی فکر میں ہے، جو مالدار جو ملازمت کرتا ہے وہ اگلی انکریمنٹوں کے چکر میں ہے یا اگلا گریڈ لینے کے چکر میں ہے. یعنی جو آدمی جس حال میں ہے نا وہ اپنے حال پر آسودہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہے کہ میری حالت سے بہتر ہونی چاہیے. میں اگر سائیکل پر سوار ہوں تو موٹر سائیکل ملنا چاہیے، موٹر سائیکل پر سوار ہوں مجھے گاڑی ملنی چاہیے، گاڑی پر سوار ہوں تو مجھے ہر سال ماڈل بدلنا چاہیے. میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں تو مجھے اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنا گھر ہے تو مجھے اس کی ظاہر ہے کہ مجھے سٹوریاں اٹھانی چاہیے. یعنی ہر آدمی ناخوش ہے اپنی حالت سے اور وہ اپنے حال کے بدلنے کی فکر میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا اور دنیاوی زندگی سے بہت پیار ہے، اس کی فکر مندی میں آپ مبتلا رہتے ہیں. کیا یہی فکر مندی آپ کو آخرت میں بھی، آخرت کے بارے میں بھی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس بات کو کہ دیکھیے دنیا کی زندگی کتنی طویل ہے، اس کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ تو یقینی بات ہے کہ قیامت آئے گی. یعنی دنیا کی لمبائی کا کوئی پتہ نہیں ہمیں، لیکن آخرت کے آنے کا یقین ہے. لیکن جس بات کا ہمیں یقین ہے اس کی تیاری کچھ بھی نہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر مندی نہیں. فکر مندی ہے تو یعنی اپنی آج کی زندگی کے بارے میں ہے، لیکن کل کو کیا ہونے والا ہے یا آپ واقعی کل کو اللہ کے یہاں پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ آج مرتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے، یہ موت تو زندگی تو بلبلا ہے پانی کا، کوئی پتہ نہیں کب یہ ٹوٹ جاتا ہے. کہ یہ وہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک آم بیچنے والے کو، نہیں آم نہیں بلکہ برف بیچنے والے کو دیکھا. وہ شور مچا رہا ہے کہ لوگوں رحم کھاؤ اس آدمی پر جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا. اگر تم خرید لو گے تو اس کے دام کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر نہیں خریدو گے تو وہ تو گل کے مار ختم ہو جائے گا. اس لیے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم کھاؤ اس آدمی پر جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے. آپ نے وہاں رک کے فرمایا کہ وہ شخص جو تجھے اپنی اس سرمایہ کی فکر میں ہے، فکر ہے تجھے، لیکن جو سرمایہ تیرے حقیقت میں گھلتا جا رہا ہے اور جو بڑا قیمتی سرمایہ، کبھی تم نے اس کی فکر مندی کا اظہار بھی کیا؟ تو انہوں نے اس کے سامنے سورہ والاثر پڑھی. تو کہنا یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا سرمایہ تو ہر وقت گھلتا جا رہا ہے، اور جو اب تو ہارٹ اٹیک ہونے کی عام اطلاعات ملتی رہی، عام یعنی اسی طرح موتیں واقع ہوتی ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ ایک آدمی اچھا بھلا نماز پڑھنے آیا اور نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارا ہو گیا. اچھا بھلا کسی آدمی کو ملنے گیا، وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی آئی. یہ تو عام سی باتیں ہیں نا. اور پھر عام تو بم بلاسٹ ہونے لگے ہیں، جو حالات خراب ہو گئے ہیں، اور یہ جو خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے تو ہماری موتیں اور قریب آ گئی. تو آج تو ہمیں اور فکر ہونی چاہیے نا، اپنی دنیاوی زندگی کی نہیں بلکہ اس سے زیادہ دنیاوی زندگی کی فکر بھی کریں آپ. میں اسے روکتا تو نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ضرورت ہے فکر مندی کی، اور وہ ہے آخرت کے بارے میں. حضور گزر رہے تھے بازار سے تو آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہ وہ اپنا جھونپڑا مرمت کر رہے. تو آپ نے دور سے آواز دی، عبداللہ کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا حضور برسات آنے والی ہے اور مدینہ طیبہ میں بارش برستی ہے، اور یہ جو میرا جھونپڑا سا گھر، جھونپڑا ہی تو ان کے جھونپڑا ہی تو تھے، کہ اس میں شگاف کھل رہے ہیں آہستہ آہستہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کی مرمت نہ کی گئی تو یہ تو کل کو پانی اس کے اندر جائے گا. کب میں اس کی فکر میں ہوں، تو میں اس لیے اس کی کچھ لیپا پوتی کر رہا. تو اور میں کہ عبداللہ معاملہ تو اس سے زیادہ جلدی کا ہے. ذرا سوچ لو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں فکر ہے برسات کی، برسات کے آنے میں تو کچھ دن ہے ابھی، تو معاملہ تو اس سے بھی جلدی کا ہے. کہ مطلب کیا ہے کہ تمہاری موت کا تو پتہ کچھ نہیں، وہ کب آ جائے. تمہیں اس کی فکر بھی ہے کچھ، برسات کی تو فکر کرنے لگے ہو، موت کا کیا تیاری کی ہے تم. اس لیے میں بھائیوں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا خوف آئے تو اس کے لیے ایک راستہ یہی ہے کہ کل کے بارے میں آپ فکر مندی پیدا کریں اپنے اندر. اور جب کل کے بارے میں آپ کے اندر فکر مندی پیدا ہوگی نا تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں طریقہ کیا بتایا ہے، کیا احکام دیے ہیں، وہ زندگی کیسی ہے جو اللہ کے رسول گزار کے گیا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارے. اور یہ ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچنے کا ایک انداز ہے.
حدیث شریف میں آتا کہ 10 صحابہ حضرت حفصہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کچھ باتیں فرمائی. رات کو جب ملنے کے لیے گئے حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے، اور ام المومنین بھی تھی، یعنی حضور کی زوجہ محترمہ بھی اور آپ کی صاحبزادی بھی، تو آپ سارے ازواج مطہرات سے رات کو ملنے جاتے تھے، ان کی خیر خرید معلوم کرتے اور جو ان کو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتے. تو اپنی بیٹی حفصہ کے پاس ظاہر ہے کو تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتے ہوں گے، تو بیٹھے تو کہنے کہ ابا جان اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے اجازت دیجئے، میں کچھ چند باتیں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. اور میں کہ بیٹے کہو، کہ تمہارا تو بڑا مقام ہے نا، بیٹی کا اپنا الگ درجہ ہے، لیکن آپ تو میری ام المومنین بھی ہیں، اس لیے بہت عزت کی مالک. انہوں نے کہا آج میرے پاس 10 صحابہ آئے تھے، بڑے بڑے لوگ جن میں حضرت علی بھی تھے. کہا وہ میرے پاس اس لیے آئے تھے کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ نے یہ جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے موٹا جوٹا کھانے کا، پہننے کا اور ہر کام میں تنگی اختیار کرنے کا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس امت کو سنبھالے گا کون؟ آپ کے بعد تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا. یہ ٹھیک اللہ کے کام رکتے نہیں ہیں، لیکن آپ اپنا کچھ تو خیال کیجئے نا. دیکھیے آپ کے 36 پیمند لگے ہوئے آپ کے کپڑے میں، اب تو ماشاء اللہ نے کوئی شادگی دے دی، کوئی آدمی اب پھٹے ہوئے کپڑوں والا نہیں سوائے آپ کے. اور کھاتے آپ جو کھانا ہے وہ ظاہر دوسرا آدمی کھا نہیں سکتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ احنف بن قیس جو بہت بڑے سردار گزرے ہیں، قبیلے کے ایک بہت بڑے سربراہ تھے، آپ کا کھانا آیا تو آپ نے ان کو بھی عرب ہونے کے لیے ناطے سے ان کو بھی دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں. وہ کھانے میں شریک تو ہو گئے، لیکن کھانا اتنا سادہ اور اتنا بے مزہ تھا کہ اس کو کھا نہیں سکے، نگلتے تھے نگلا جاتا نہیں تھا. تو آپ نے محسوس کر لیا، فرمایا کہ اچھا اگر تم سے نہیں کھایا جاتا چھوڑ دو اسے، لیکن آپ روز ایسے ہی کھانا کھاتے تھے. تو کہا آپ جو اس طرح کا کھانا کھاتے ہیں اور اس کی صحت آپ کی اس کی وجہ سے آپ کی صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے، جسم آپ کا کمزور پڑتا جا رہا ہے، تو خدا کے لیے کچھ تو اپنا خیال کریں. تو آپ نے پوچھا کہ اچھا وہ کون کون لوگ تھے جو مجھے اللہ کے رسول کے راستے سے روکنے کے لیے آئے تھے؟ یہ تو اللہ کے رسول کا راستہ جس پر میں چل رہا، جو اس سے مجھے روکنے کے لیے آئے تھے وہ تھے کون کون لوگ؟ انہوں نے کہا کہ وہ نے مجھ سے وعدہ دیا تھا کہ ہمارے نام نہ بتانا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر آج تو مجھے نام بتا دیتی تو میں مار مار ان کے حلیے بگاڑ دیتا. تو مجھے بتاؤ کہ حضور کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ کیا حضور عیش و عشرت سے دن گزار رہے تھے؟ کیا حضور نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا یا کبھی 2 وقت بھی کھانا کھایا؟ کیا حضور نے کبھی بھی اپنے دسترخوان پر میدے کی روٹی کو آنے کی اجازت دی؟ آپ ہمیشہ جو کی روٹی کھاتے تھے، وہی موٹی روٹی. کہا یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی طریقہ تھا صدیق اکبر کا. میرے پہلے 2 جانے والے اسی طریقے پر چل کے گئے ہیں، تو کیا اب تم یہ چاہتی ہو کہ میں یہ راستہ بدل لوں؟ تو آخر میں کیا بنے گا؟ میں اللہ کو جا کر کیا جواب دوں؟ دیکھو نا ابو بکر گئے تو ہم نے خود سب نے مل کر ان کے لیے ایک روزینہ طے کیا. وہ ایک تنخواہ لیتے تھے، لیکن جب ان کا 2 سال کے بعد آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے میرے فلاں جو مکان میں رہتا تھا وہ مکان بیچ دینا، مجھے امید ہے کہ اتنے کا تو بک ہی جائے گا کہ جتنی میں تنخواہیں لے چکا ہوں، اور یہ 2 سال جو میں نے تنخواہیں وصول کی ہیں یہ ساری واپس کر دینا. مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو میں جا کر یہ شکل دکھاؤں کہ میں اس امت کی خدمت تنخواہ لے کر کرتا ہے. کہا یہ میں نہیں کر سکتا. کہا وہ تو اس طرح دن گزار کے گئے، اب میں بھی ان کی طرح ایک مزدور کا روزینہ لے رہا، تو میں اس کو واپس تو نہیں کر سکتا، اس پوزیشن میں نہیں ہوں. میں تو اپنے شہد یعنی شہد کی مجھے ضرورت پڑی بیماری کی وجہ سے، تو میں نے وہ بھی لوگوں سے اجازت طلب کی، تو تب میں شہد لینے کے قابل ہوا. میں تو شہد خرید کے بھی نہیں کھا سکتا. تو کہا مجھے اس سے روکنے کے لیے وہ آئے تھے، آپ مجھے بتائیں وہ تھے کون، میں ان کے حلیے بگاڑ دوں. تو میں بھائی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں خود اپنے آپ سے یہ سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے، کہ ہماری زندگیاں وہ ایمان کے درجے پر پورا نہیں اترتی. تقویٰ تو بہت دور کی بات ہے. ہم کل کی فکر میں نہیں، ہم آج کی فکر میں غلطاں. اس لیے ہم بجائے آج کی فکر کرنے کے کم سے کم اتنی فکر تو کل کی کریں نا. ہونا تو یہ چاہیے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے دن تمہیں آخرت میں رہنا ہے اس کی تیاری اتنے دن کر لو، اور جتنے دن تم نے یہاں رہنا ہے اس کی تیاری اسی حساب سے کر لو. اب تناسب دیکھ لو،
آخرت کا تناسب اور دنیا کا تناسب کیا ہے، اس لحاظ سے تم آخرت کی فکر، اس کے لحاظ سے تم تیاری کی فکر بھی کرو۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔